ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 جمادی الاولیٰ 1442 اور 4 جنوری 2021 ہے، بروز پیر۔ آپ کی خدمت میں آج 2 سوال عرض کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں قبلے کی جانب الیکٹرانک گھڑی لگائی جاتی ہے جس میں نمازوں کے ٹائم اور اوقات تبدیل کیے جاتے ہیں، تو بلال احمد یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں قبلے والی جانب الیکٹرانک جو بڑی گھڑی لگائی جاتی ہے جس میں نمازوں کے اوقات تبدیل کیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا مسجد کی جانب میں یہ گھڑی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ وہ نمازیوں کے سامنے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں جو قبلے والی دیوار ہوتی ہے سائڈ، اس میں ایسی کوئی تحریر یا ایسی کوئی عبارت یا ایسی چیز لگانا کہ جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو جائے، نمازی اس کے پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، ان کی توجہ بڑھ جائے، اس کو قبلے والی جانب کی دیوار میں لگانا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو روٹین کے مطابق وہاں لٹکائی جاتی ہے اور لوگوں کی توجہ نہیں بٹتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو الیکٹرانک گھڑی چونکہ عموماً ہر مسجد میں آج کل لگائی جاتی ہے اور نمازیوں کے سامنے ہونے کے باوجود نمازیوں کی توجہ نہیں بٹتی، تو اس لیے اس کو قبلے والی جانب میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال حفیظ الحق صاحب کا ہے کہ ایک شخص نے زمین خرید کر قبرستان کے لیے وقف کر دی اور قبرستان کا سارا سلسلہ اس میں شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو سابقہ مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیع کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یعنی اقالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ وقف مکمل ہو چکا ہے یا یہ کہ سابقہ مالک کی بات مان کر اس بیع کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمین یا کوئی بھی چیز انسان وقف کرتا ہے، تو وقف کرنے کے بعد جب وہ ذمہ دار کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ وقف مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس وقف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا مذکورہ صورت میں قبرستان کے لیے جو زمین خریدی گئی اور قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے، تو اب دوبارہ اس سودے کو ختم کرنا، اقالہ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر جو زمین قبرستان کے لیے وقف ہو گئی ہے، یہ زمین وقف ہی رہے گی۔ سابقہ مالک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بیع کو، اس سودے کو ختم کرنے کی دوبارہ بات چیت کرے یا کسی پہ پریشر ڈالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔